آپ کو براہ راست لیے جائیں گے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے دن رات اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں صورتحال میں بہتری آئے گی. اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب متواتر قوم کے ساتھ مخاطب رہتے ہیں. کل انہوں نے ایک بہت اہم سپیچ کی جس میں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور قوم کو یہ یاد دلایا کہ آنے والے دنوں میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر جو عمل ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. موجودہ حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا تحفظ اور ان کی سپورٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب اگین اس کے اوپر کئی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. حکومت کی ترجیحات میں کووڈ 19 کے حوالے سے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے کہ ہم نے کیسے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو تحفظ بھی دینا ہے, ان کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور ان کو سپورٹ بھی دینا ہے, کرنی ہے ہر طریقے سے. کل وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں خاص طور پہ ایک مخصوص نقطے کا ذکر کیا جو تھا کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ایک مخصوص پیکج کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اناؤنس کیا جائے گا. آج میں اگلے چند منٹوں میں آپ کو اس پیکج کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیکج کس کے لیے. تو جب ہم یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز, تو یہ دراصل وہ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس ہیں کہ جو براہ راست کووڈ 19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں, چاہے وہ کرٹیکل کیئر ہے, چاہے وہ آؤٹ پیشنٹ ہے, چاہے وہ عام وارڈز کے اندر آئسولیشن, ہاسپٹل آئسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر ان کی ذمہ داری. تو یہ بات میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ اس پیکج کا تعلق براہ راست ان ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے کہ جو کووڈ 19 کے مریضوں کی نگرانی پر مامور ہیں. دوسرے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پیکج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کو بنانے کا کیا عمل تھا, اس کا پروسیس کیا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے این سی او سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کے جو ایمیننٹ ڈاکٹرز ہیں, جو دیگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ان کے ساتھ رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی ہے, جس کے اندر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے, جس کے اندر ڈاکٹروں کی مختلف دوسری تنظیمیں بھی ہیں, اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیو کانفرنسز کی گئیں. اور ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا, ان کے جو مشاہدات تھے, ان کے جو کنسرنز تھے, ان کو ہم نے نوٹ کیا. پھر اس کے بعد تمام صوبوں کے تمام وزرائے صحت کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کی صورت میں بھی اس پیکج کے حد و حال کے اوپر بات کی گئی اور ان کو آن بورڈ کیا گیا. بہت ساری اچھی تجاویز آئیں ان کی طرف سے, بہت سارے خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی, ان کو ماڈیفائی کیا گیا, اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف جو ہم نے رابطے کیے ان کی روشنی میں اس پیکج کو تشکیل دیا. ایک آخری بات پیکج سے پہلے
مزید بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیکیج ظاہر ہے کہ قومی سطح پہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وزرائے صحت آن بورڈ ہیں تو واقعی یہ ایک قومی نوعیت کا پیکیج ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اگر ہم وفاق کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اگر آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا کے پی میں ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اس کے اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی صوبائی سطح کے اوپر استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمارا ہر اول دستہ ہیں اس کرونا وائرس کے لیے جو حکومتی سطح کے اوپر اس کو فائٹ بیک کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص، ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان کے بہت انتہائی مشکور ہیں، ان کی فیملیز کے بڑے مشکور ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اور ایک رسکی کام کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے ہوئے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی پیکیج یا کوئی بھی سہولت ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتے، ان قربانیوں کا مداوع نہیں کر سکتے کہ جو یہ فیملیز اور یہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جیسچر کے طور پہ حکومتی سطح پہ اب میں آپ کے سامنے اس پیکیج کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پیکیج جی 7 گروپس کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس کے اندر کچھ مخصوص نکات ہیں۔ پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ان ہیڈنگز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے اندر پھر اس کی کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو پہلا جو گروپ ہے جی وہ ہے معاشی پہلو یا معاشی جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں چیزیں فائنینشیل انسینٹیوز کے طور پہ۔ سیکنڈ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی اور ان کا تحفظ، جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری۔ تیسرا ہے ان کی ٹریننگ۔ چوتھا ہے ان کو ہم نے کس طرح مختلف طریقوں سے سپورٹ کرنا ہے، سپورٹ میکانزم۔ پانچواں ہے ان کی اپنی ہیلتھ کیئر اور ان کی فیملیز کی ہیلتھ کیئر۔ چھٹا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ہم نے کیسے سہولت دینی ہے یا اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور ساتواں ہے کہ ہم نے قومی سطح پہ ان ہیروز کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے ہم ٹیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے۔ ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک مخصوص رعایت دی جائے گی، جس کی کہ جو تفصیلات ہیں، اس پورے پیکیج کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں، ایک دستاویز کی صورت میں جلد لائی جائیں گی۔ لیکن اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے۔ دوسرے، وفاقی سطح کے اوپر تو ہم آلریڈی یہ اعلان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی نگہداشت اور ان کے علاج معالجے کے دوران اگر کوئی ہیلتھ ورکر خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو اس کے لیے
एक हमने शहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया था, जिसकी बहुत सारी तफसील है। मैंने एक अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तफसील बताई थी, लेकिन उसमें एक सिर्फ मैं आंसर आपको बता देता हूँ उसका, कि उसमें जो माली कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसकी जो रकम है वो 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जाती है, और मुख्तलिफ जो ग्रेड्स में मुख्तलिफ हमारे वर्कर्स हैं उनको उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाता है। दूसरा जो इस पैकेज का हिस्सा जी वो है हमारे हेल्थ वर्कर्स की प्रोटेक्शन। तो इस हवाले से ये बात पहले कही जा चुकी है, और यकीनन इस पैकेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इनफरादी तौर पे वक्तन फवक्तन हम वैसे भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब इसको हम एक पैकेज की सूरत में पेश कर रहे हैं, और कुछ इसमें नई चीज़ें भी। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि मास्क, N95, फैब्रिक सूट्स, गॉगल्स वगैरह जो हैं, इनकी जो दस्तयाबी थी वो इब्तदाई दिनों में बहुत बड़ा एक मसला थी। तो इसकी दस्तयाबी को, इसकी मतवातर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हमने NDMA के साथ मिल के एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया कि जिसके तहत अब हफ्तावार जो ज़रूरियात मामून खुसरी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग NCOC में वो मौजूद थे और कहा कि मौजूदा हिकमत अमली में अहम हिस्सा हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और सेहत का अमला है, उनका तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट हर तरह से जरूरी है। सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज पर काम कर रहे हैं। मामून खुसरी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, और अब तक की हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने आगाह किया और कहा कि मौजूदा हिकमत अमली में अहम हिस्सा हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और सेहत का अमला है, उनका तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट हर तरह से जरूरी है। इसकी दस्तयाबी में कमी नहीं, यकीनन बाज़ जगहों के ऊपर लोकल मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, और बाज़ दफ़ा गलत इस्तेमाल के इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी मैं आगे जाके बात करूंगा। हेल्थ वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक और जो अहम उन्सर है वो ये है कि हमें पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमें देखने में ये मिला कि बाज़ मरीज़ों के लवाहकीन जो हैं, जब वो ये महसूस करते हैं कि उनके मरीज़ों का इलाज तसल्ली बख्श नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। वो कई दफ़ा हंगामा आराई करते हैं, डॉक्टरों को ज़दोखोब करते हैं, और हत्ता के वायलेंस के इक्का दुक्का वाक़यात भी सामने आए। ये सूरत हाल यकीनन इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि हम ऐसे हस्पतालों में जहाँ पे कोविड-19 के मरीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएं, और वहाँ पे ऐसे इंतजामात करें कि जिसके तहत ऐसी कोई हरकत ना हो सके कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी बना दें। तो इसके लिए तमाम ऐसे अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा। इसी ग्रुप के नीचे जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि ऐसा भी देखा गया कि बाज़ दफ़ा अपने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे या ज़ाती कुछ चीदा तजर्बात की बुनियाद पे बाज़ दफ़ा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी डॉक्टर्स के खिलाफ बिला जवाज़ उनकी करैक्टर असैसिनेशन के वाक़यात भी सामने आए, यानी उनके डॉक्टर्स को बुरा भला कहा गया। तो इस हवाले से हम पैमरा के साथ मिल के एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे फॉर आवर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, ताकि उनके खिलाफ कोई गैर मुनासिब बात मीडिया के अंदर ना कही जा सके। तो ये जो क्या कहते हैं 3 जुज़्व हैं तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। तीसरा जो ग्रुप है जी वो है ट्रेनिंग, कि हमारे
فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کس طرح ہم نے مزید بہتر نالج بھی دینا ہے اور ان کو ایکوپ بھی کرنا ہے ٹریننگ سے. تو اس حوالے سے 2 طرح کی ٹریننگز ہو رہی ہیں اس وقت. ان کا میں بڑا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. ایک پروگرام کے تحت جو کہ چائنیز یونیورسٹی ہانگ کانگ کے ساتھ مل کے ہمارے یہاں جو کرٹیکل کیئر کے اسپیشلسٹ ہیں اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی آف پاکستان وفاقی سطح پہ یہ لوگ مل کے تقریباً 5000 جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کرٹیکل کیئر کے لیے انہوں نے ایک 8 دن پہ مشتمل شارٹ کورس ترتیب دیا جس کی کہ ٹریننگز اب ہو رہی ہیں. اس کا ایک حصہ آن لائن ہے اور ایک حصہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 سے زائد جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہیں اور باقیوں کی جاری ہیں. ان ٹریننگز کی تکمیل پہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اور دوسری طرح کی ٹریننگ جو ہے جی وہ ہے ہمارے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے صحیح استعمال کے حوالے سے. جس طرح کہ میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا بعض دفعہ جن لوگوں کو N95 پہننا چاہیے ان کو میسر نہیں ہوتا, لیکن جن لوگوں کو بالکل وہ نہیں پہننا چاہیے وہ پہن کے وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں. تو ریشنل یوز آف پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ایک بہت بڑی اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا وی کیئر کے پروگرام کے نام کے پروگرام کے تحت جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 1 لاکھ جو پاکستان میں ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگز کرنی ہے صحیح استعمال آف پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے لیے. یہ ٹریننگز بھی جاری ہیں اور تقریباً 20,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کی ٹریننگز ہو چکی ہیں اور ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر یہ ٹریننگز ملک بھر میں مختلف ہسپتالوں کے اندر جاری ہیں. یہ بھی آن لائن ٹریننگز ہیں اور ان ٹریننگز کے اندر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے استعمال کے بارے میں ہدایات دی جاتی ہیں. چوتھا جو اس پیکج کا حصہ ہے جی کہ وہ ہم نے کس طریقے سے سپورٹ فراہم کرنی ہے اپنے ہیلتھ ورکرز کو. تو اس حوالے سے جس پروگرام کا میں نے ابھی ذکر کیا وی کیئر تو کسی کا ایک جزو ہے جس کے تحت ہم جو نفسیاتی مسائل یا سٹریس یا انزائٹی جو پیدا ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے چونکہ یہ ایک رسکی کام ہے تو اس کے لیے وی کیئر پروگرام کے تحت ایک سائیکو سوشل سپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. اس کی بھی ٹریننگز جاری ہیں اور اسی سلسلے میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ 1166 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا اس میں توسیع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو تو وہ اس نمبر پہ فون کر کے ایک اسپیشلسٹ سے بات چیت کر سکیں گے اور ان کو مخصوص جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا اس حوالے سے سپورٹ دینے کا بندوبست کیا جائے گا. اس کی بھی تفصیلات آنے والے چند دنوں کے اندر ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے. اب اگلا جو گروپ ہے جی وہ اس پیکج کا وہ ہے ہیلتھ کیئر, یعنی کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کی اپنی ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہم کیا کریں گے. تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے جی کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے ہیلتھ ورکرز کا تقریباً 3% ایسا ہے کہ جن کو براہ راست یا بالواسطہ کووڈ-19 انفیکشن ہوئی. میرے پیچھے یہ جو سلائیڈ لگی ہوئی ہے اس میں جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وہ شہداء ہیں جو ہیلتھ ورکرز تھے اور ان میں سے چند ایک اپنی جو مخصوص ان کی ذمہ داریاں ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے اس کے دوران ان کو انفیکشن ہوئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکے. یہ سب ہمارے ہیروز ہیں, یہ سب ہماری
ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری دلی ہمدردیاں بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس بیماری کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ہیلتھ ورکرز کے اندر یہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی نسبت دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہیلتھ ورکرز کے اندر جو انفیکشن کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت کم ہے، لیکن اس حوالے سے 3 چیزیں میں اس پیکج میں ہم نے شامل کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اپنا کرونا وائرس چیک کروانے کے لیے کہ ان کو ہے یا نہیں، تو ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو یہ بیماری ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی صورتحال کرٹیکل ہو جائے تو ان کو ترجیحی بنیادوں پہ وہ قیمتی ادویات فراہم کی جائیں گی کہ جن کے بارے میں کچھ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ پر اثر ہوتی ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اپنے فیملی ممبرز بیمار ہو جائیں تو ان کا بھی ترجیحی بنیادوں کے اوپر پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کے علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت خود لے گی۔ چھٹا جو میں اس پیکج کا حصہ ہے جی وہ ہے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر سپورٹ۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائنینسنگ فیسلٹی فار کمبیٹنگ کووڈ-19 کے نام سے ایک اسکیم شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو اونرز ہیں ان کو بہت رعایتی بنیادوں کے اوپر قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ میکسیمم اس کا انٹرسٹ ریٹ 3% ہے اور کچھ بینکس جو ہیں وہ 3% بھی نہیں لے رہے، اور اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید رعایتی بنیادوں کے اوپر یہ قرضے فراہم کر سکیں۔ بنیادی طور پہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو یہ قرضے ان کے اسٹاف کی سیلریز کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید پیش رفت کریں گے۔ اسی طرح اس گروپ میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا کوئی ایسے مشینری وہ اگر امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر رعایت دیں گے اور ان کو حتی الامکان ٹیکس فری ان کو امپورٹ کی اجازت دیں گے۔ اور آخر میں جی ہم ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ اپنے جو شہداء ہیں اور جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہم اپنے جو اہم قومی دن ہوتے ہیں، مثلا 6 سپٹمبر کو جب ہم اپنے دیگر شہداء کو یاد کرتے ہیں تو آنے والے 6 سپٹمبر کو ہم کس طریقے سے اپنے ہیلتھ ورکرز اور وہ جو اپنی جان کھو بیٹھے ان کو ہم کیسے یاد کریں گے اور کیسے ان کو قومی سطح کے اوپر ریکگنائز کریں گے، ان کو کیسے آنر کریں گے، اس کے لیے بھی ایک پورا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جی 7 حصوں پہ مشتمل تقریباً 15 نکات کا یہ پیکج جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ایک حکومتی سطح پہ ادنا سی کوشش ہے ٹو ریکگنائز آور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز۔ یقیناً یہ اس سے بہت کم ہے جو کیا جانا چاہیے، آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ کچھ کر سکیں، لیکن یہ ایک حکومتی سطح پہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، ہمارے تمام صوبوں کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ایک ایگریڈ پیکج جو ہے سپورٹ کا اپنے فرنٹ ہیلتھ لائن ورکرز کے لیے آپ کے سامنے آج پیش کیا۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے
جس کے اندر ہر نقطے کی اور اس کے ہر حصے کی تفصیلات جو ہیں وہ درج کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور صحت کے عملے کا تحفظ ہماری ترجیح ہے، اور خصوصی پیکج کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ کہا کہ 7 اہم نکات ہیں خصوصی پیکج کے، اور خصوصی پیکج میں مالی معاونت، تحفظ اور تربیت شامل ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھانے والے ڈاکٹرز اور صحت کا عملہ ہمارے ہیروز ہیں۔